اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن جرنیلوں نے اس قسم کے لوگوں کو پروجیکٹ کیا، اس قسم کے ایجنڈے کو ملک پر مسلط کیا، صرف عمران خان مجرم نہیں، وہ جرنیل بھی مجرم ہیں جنہوں نے اس کو پروجیکٹ کر کے پاکستان پر مسلط کیا تھا۔ کب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی؟ کب اس صوبے کا پشتون یہ سمجھے گا؟ کب ہماری نئی نسل کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ مجھے اندر سے مذہب سے خالی کر دیا گیا، اوپر سے میری تہذیب کی چادر مجھ سے نوچ لی گئی؟ کچھ تو سوچنا ہوگا ہمیں، کہاں ہم پہنچ گئے ہیں؟ اتنی معاشی تباہی یہ حادثے کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی، یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت ہوئی۔ کشمیر کو تقسیم کرنا ان کا ایجنڈا تھا، اسرائیل کو تسلیم کرانا ان کا ایجنڈا تھا، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ ان کا ایجنڈا تھا۔ سو آج قوم کے سامنے ان کو بے نقاب ہونا چاہیے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہماری نئی نسل کو یہ بات قبول کرنی چاہیے، اس کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ آج کا نوجوان نسل اپنے آئندہ کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ کس تاریکی میں آپ کو دھکیلا گیا، کس اندھیرے میں آپ کو دھکیلا گیا؟ ہر طرف سے پاکستان پر دباؤ ہے، اسرائیل کو تسلیم کرانا، اس کے لیے عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید یہ تینوں امریکہ کے صدر ٹرمپ کے دفتر میں نہیں گئے تھے؟ کشمیر کو بیچنے کا ایجنڈا لے کر نہیں گئے تھے؟ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان قرار دینا پاکستان کے اندر کیا اس مقصد کے لیے نہیں گئے تھے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور ہم نے سخت موقف اختیار کیا۔ ہم نے کہا لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اس کا حق ہے، اور ہم نے وہ کر کے دکھایا۔